अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बिल लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खाली ईमान लाना काफ़ी है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो तो क्या हम सिर्फ ईमान का इकरार कर लें तो क्या हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। तो इसके बारे में कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करती हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से। अच्छा, यहाँ पर मेरे सामने सूरतुल बल्द की एक आयत है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ, बल्कि चंद आयात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। फिर आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खल्क़े खुदा पर रहम की तलकीन की। ये लोग हैं दाएं बाजू वाले, और जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया और जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया वो बाएं बाजू वाले हैं। अब देखें कि बहुत मुख्तसर आयात हैं, बहुत सादा अल्फाज में अल्लाह ताला ने बयान किया है, लेकिन यकीन करें अगर हम एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मवाद है समझने का और अपनी इस्लाह का। असल बात यह है कि हम उन नुकात में से अपने लिए क्या अख़ज़ करते हैं, क्योंकि ये पैगाम जो है अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमारी हिदायत के लिए दिया है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान पाक की आयात को एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसे अगर एक दफ़ा तो हम पढ़ें, फिर उसे समझें और उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करके उसको फिर समझने की कोशिश करें। अगर उस लिहाज से इस छोटी सी आयत को हम समझते हैं ना, तो उसमें 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो है फिर आदमी उन लोगों में शामिल हुआ जो ईमान लाए। अब जो ईमान लाए उनमें शामिल हुआ। अब ईमान खुद एक मुस्तकिल और वसी अलहदा टॉपिक है। एक बात आ गई ईमान लाना, दूसरी कौन सी बात आ गई, और दूसरों को सब्र और खल्क़े खुदा पर रहम की तलकीन की। दूसरा आ गया रहम, आ गया कि सब्र नहीं, दूसरा आ गया सब्र आ गया दूसरा पॉइंट, और तीसरा आ गया रहम की तलकीन की। ये 3 बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इनका पॉइंट बना लें ना, ईमान, सब्र और रहम, ये तीनों अपनी जगह पर अलहदा से एक तफसीली मौज़ूआत हैं। वो इतने तफसील में तो नहीं मैं जा सकूंगी, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी मैं वजाहत ज़रूर करूंगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स या कोई ग्रोह या कोई जमात या कोई कौम इनको इख्तियार कर लेती है तो फिर क्या होता है कि वो दाएं बाजू वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं। और दायां हाथ और दायां बाजू जो है अल्लाह ताला ने खुशबख्ती, बरकत और एक तरह से फलाह की तरफ उनके मतलब इशारा किया है। सूरतुल वाक़िया में भी हमें मिलता है ना, असहाबुल यमीन और असहाबुल मशअमा। अगर आप सूरत वाक़िया पढ़ें ना तो उसमें आपको ये मज़ामीन तकरार से मिलेंगे। फिर है और जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया वो बाएं बाजू वाले हैं, यानी जो नहीं मानते वो एक तरह से फिर शैतान के साथी बन जाते हैं, खुदा न खास्ता। अब क्या है कि एक मिजाज होता है प्यार भरा, शफकत भरा, एक खुश मिजाजी वाला मिजाज। वो कब इंसान के अंदर आता है कि जब इंसान के दिल के अंदर ईमान जो है वो सरायत कर जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारना शुरू कर देता है, सुन्नत के मुताबिक गुजारना शुरू कर देता है, तो उस इंसान के अंदर इंसानी हमदर्दी भी आ जाती है, अल्लाह ताला का खौफ भी आ जाता है, उसकी खुशियत भी आ जाती है, क्योंकि वो समझता है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया है और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसके लिए ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है। गो के ईमान को अगर थोड़ा सा हम खोलें तो ईमान का तो मतलब ये है ना कि अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, ये इसके अज्जा हैं। लेकिन ईमान जब इंसान के अंदर सरायत कर जाता है तो उसका इजहार इस तरह से नेक अमल की सूरत में होता है, अच्छे किरदार की सूरत में होता है, क्योंकि इंसान फिर खुदा खौफी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। उसके अंदर एक
صبر آ جاتا ہے، ایک طبیعت میں سیر چشمی آ جاتی ہے. اور صبر آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے نفس کو مطلب زندگی میں پیش آنے والی محرومیوں کے اوپر اور جو انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں یا اس طرح کی محرومیاں آتی ہیں، جب مشقتیں آتی ہیں، تو اپنے نفس کو ان کے اوپر مضطرب ہونے سے روکنا، باندھے رکھنا، تو یہ صبر ہے. اس کے علاوہ اس کو بھی اگر کھولیں تو اس کے بہت بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں. صبر تو وہ ہے جو کہ مشکل کے پہلی چوٹ پر انسان کرتا ہے. صبر تو وہ ہے کہ انسان جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے پہ صبر کرتا ہے، ناجائز خواہشات پر صبر کرتا ہے، غربت میں صبر کرتا ہے، بیماری میں صبر کرتا ہے، تعلیم کے حصول کے لیے صبر کرتا ہے. صبر کے بغیر تو انسان ایک قدم نہیں چل سکتا. نہ دنیاوی معاملات اس سے طے ہو سکتے ہیں اور نہ اخروی معاملات طے ہو سکتے ہیں. اور اس کے بھی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں کہ صبر کا تو اجر ہی بے حساب ہے. صبر روشنی ہے، صبر توانائی ہے، صبر جو صابرین ہیں ان کو بے شمار اجر ملے گا. تو وہ علیحدہ سے بے شمار اس کے بارے میں احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار اس کے بارے میں خوشخبریاں دی گئی ہیں. تو ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں، کیا ہمارے اندر ایمان والی صفات ہیں، کیا ہمارے اندر صبر اور سیر چشمی پائی جاتی ہے، کیا ہم اسی طرح دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک وہ رکھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس سے یہ بات مزید کلیئر ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس ماہ میں اس بستی کے اندر حرام ہے، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان کسی کی عزت کے درپے ہو جائے. تو اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کسی بھی قول سے، کسی بھی فعل سے، کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اور اس کا جو مزاج ہے وہ شفقت والا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب اسی لیے دیا گیا کہ آپ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ انتہائی شفیق تھے، انتہائی مہربان تھے، اور لوگ آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے تھے. تو یہ والی صفت جو ہے ہمیں اپنے اندر پرورش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے ہمیں حاصل ہو سکے اور ہم ایمان کے تقاضوں کو نبھا سکیں. کیونکہ ایمان جو ہے وہ صرف خالی دعووں کا نام نہیں ہے، آرزوؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے تقاضے نبھانا ضروری ہے. اگر ہم یہ تینوں صفات اپنے اندر پرورش کر لیں کہ ایمان کے تقاضوں کو نبھائیں، ہمارے عقائد بھی درست ہوں، ہمارے معاملات بھی درست ہوں، لوگوں کے ساتھ ہمارا شفقت والا رویہ ہو، ہم صبر اور ضبط ہمارے اندر ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور بضرور ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. پھر وہ بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ ایک دفعہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، میں اسی طرح سے بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. تو جو شخص تھا اس نے جب یہ مطلب اس طرح سے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو کیسے بھوکا پیاسا اور اس طرح سے بیمار ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ ترین درجہ رکھتا ہے اور تو ساری احتیاجات سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس کو فلاں بندے کو اس طرح سے مدد کی ضرورت تھی، تو تم نے کیوں نہیں اس کی مدد کی. تو وہ کہتے ہیں نا شاعر کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. تو انسان جو ہے انسان کی دستگیری کرے، انسان کا دارو بنے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں. تو اس سلسلے میں ایک قول ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ قول ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. کہتے ہیں کہ ہر عمل کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب بے انداز ہے. کہ صبر کا جو ہے نا ثواب، اس کو تو انسان تول ہی نہیں سکتا.
اور پھر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج اس چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ والی صفات سرایت کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے اور ہم سب کو حاصل ہو جائے، اور وہ خالی دعووں سے نہیں ہوتی، وہ عمل سے ہوتی ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی چیز کی تلقین کی ہے، اور اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ مجھے آخر میں پھر وہ ایک پوائنٹ یاد آ گیا ہے سورۃ العصر کے حوالے سے، کہ اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی تلقین فرمائی ہے نا، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی، کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا کرنا، حق کی وصیت کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ تو یہ نجات کے لیے یہ سارے پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔